تو ایمان کی جو شاخیں اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اس کی جو بنیاد ہے ہماری مضبوط ہونی چاہیے۔ اور یہ کلمہ، یہ جو ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اس بڑی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی دولت کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی دولت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ایمان، سب سے بڑی دولت اللہ نے جو عطا فرمائی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جو بڑی دولت ہوتی ہے، بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے چھوٹی چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں۔ تیسری چیز یہ سمجھیں کہ بڑی دولت کو بچانے کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کر دینا یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ حماقت نہیں ہے، بلکہ یہی عقل مندی ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں، مثال سے آپ سمجھیں اس کو۔ جیسے کوئی شخص ہے، اس کے بچے کی انگلی خراب ہو گئی، ایک انگلی، اور سڑتی چلی جا رہی ہے، پھوڑا ہو گیا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی انگلی کو کاٹنا پڑے گا، پیسہ خرچ ہوگا۔ کتنا خرچ ہوگا؟ کہا اس کے اندر 1,00,000 روپیہ خرچ ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم 1,00,000، زیادہ بھی خرچ ہو سکتا ہے، کم سے کم 1,00,000۔ اب وہ اپنے بچے کو لایا اور گھر پر رکھ دیا، بولا ہم علاج نہیں کریں گے۔ کیوں علاج نہیں کریں گے؟ مال خرچ ہو رہا ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، اس لیے ہم علاج نہیں کریں گے۔ اس کے بچے کا مرض بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پہلے ایک انگلی میں تھا، اب دوسری انگلی میں پہنچ گیا، پھر انگلی خراب ہوئی اور ہتھیلی میں پہنچ گیا، اور وہ علاج نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ مال کو قربان کرنا پڑے گا۔ سارے لوگ کیا بولیں گے؟ بہت اچھا کام کر رہا ہے، احمقانہ کام کر رہا ہے، بے وقوفی والا کام کر رہا ہے، یا عقل مندی والا کام کر رہا ہے؟ بے وقوفی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ مال تو ہاتھ کی میل ہے، وہ آج ہے، کل آج نہیں ہے، کل آ جائے گی۔ لیکن بچہ اگر چلا گیا اور اس کی جان کے لینے کے دینے پڑ گئے تو پھر بچہ نہیں ملنے والا ہے۔ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ مال جو چھوٹی دولت ہے اسے قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے بچے کی جان کو بچا لیتا ہے۔ اس کو سمجھے اچھی طرح۔ بہت سارے لوگ بے وقوفی کا کام کرتے ہیں، بچا لیتا ہے، اور یہ کرنا یعنی مال کو قربان کر کے جان کو بچا لینا یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اب سمجھے، ہمارے نزدیک سب سے بڑی دولت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت۔ اگر ایمان کے اوپر آنچ آتی ہے، کبھی ایسا ہو کہ ایمان ہمارا جا سکتا ہے، اس کے لیے جان کو قربان کرنا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے مال کو قربان کرنا پڑے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے صبر کرنا ہوگا، بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی، ان کو جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑی دولت یعنی ایمان کو بچانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اور جو یہ نہیں کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کو ادھر ادھر کر کے مال کو بچا لیتا ہے، اپنے جان کو بچا لے رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا؟ عقل مندی کا کام نہیں کر رہا، بے وقوفی والا کام کر رہا ہے۔ کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا ایمان کے اوپر